ابن جوزی جیسا محدث، بہت بڑا محدث ہے، اس نے جناب علی کہا کہ آج دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کو کہ ان کا علم کیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس پر ابن جوزی نے بشیر حاصل اس نے اور زبردست قسم کی تحقیق کی بھی تھی۔ حضور غوث اعظم نے اس کی ایک تفسیر بیان فرمائی۔ ابن جوزی نے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہا ادری عالم، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ تفسیر۔ آپ نے دوسری تفسیر بیان فرمائی، وہ کہتا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے۔ تیسری بیان فرمائی، وہ کہتا ہے یہ مجھے پتا ہے۔ 10 تفسیریں آپ نے بیان فرمائی، وہ کہتا ہے یہ ساری تفسیریں مجھے آتی ہیں۔ پھر آپ نے 40 ایسی تفسیریں بیان فرمائی جس پر ابن جوزی کہتے ہیں ہائے مجھے پتہ نہیں، میں تو اس کا مطلب یہ نہیں جانتا تھا، مجھے تو اس کا مفہوم یہ معلوم نہیں تھا، اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے۔ پیارے بھائیوں، قلب مصطفیٰ کی ایک تجلی جب قلب غوث برابر پڑتی ہے تو ان کی یہ کیفیت ہے تو قلب مصطفیٰ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام قرآن مجید کے مکمل علوم اور فنون سے واقف ہیں۔ کائنات کے اندر قیامت تک آنے والے جو بھی محدث، جو علماء، جو فقہاء، جو مفسرین جو بھی مطلب بیان کریں گے صحیح مطلب ہوگا اس سے میرے آقا واقف اور آگاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب بنتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم جناب ہم نے بڑا قرآن پڑھ لیا، بھائی قرآن تو بہت پڑھا ہے، 10 پارے روزانہ پڑھ لیے ماشاء اللہ، ہماری تو وہ، لیکن ہمیں تو باطن تو ہمارا ویسا کا ویسے ہی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ پیارے بھائیوں، ایک ہے ثواب کا مل جانا اور ایک ہے اثرات کا مرتب ہو جانا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ثواب کا مل جانا الگ بات ہے، اثرات کا مرتب ہو جانا الگ بات ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، ایک شخص آیا، اس نے جناب یہ آ کے نماز کی نیت کی، امام صاحب بھی جو اسے نماز پڑھی، ذہن اس کا کہیں تھا، کہیں سوچتا رہا، کبھی کدھر ذہن بھٹک گیا، کبھی کہیں ذہن بھٹک گیا، اس نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیا۔ اب قیامت میں اس سے یہ تو نہیں ہوگا نا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، یہ تو نہیں ہوا نا، پڑھ لی تھی نا اس نے، یہ سوال نہیں ہوگا تو نمازی نہیں ہے، لیکن اس کی توجہ ادھر نہیں تھی، تو ہوا کیا، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب تو مل گیا، فرض جو اس کے ذمہ تھا وہ تو ثابت ہو گیا، وہ تو ادا ہو گیا، لیکن اس نماز کے جو ثمرات ہیں وہ الگ چیز ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں ہوئے۔ پیارے بھائیو، گوشت میں نے 10 کلو پکا لیا تھا، مگر تھا بڑا بے لذت، گوشت تو پک گیا مگر اس کے اثرات نہیں ہوئے نا۔ اصل چیز یہ ہے۔ اب ہماری حرکتیں کیا ہیں جناب جی؟ ہمیں جب نیکی تو بہت کر لی، جناب ہم نے روزے بھی رکھ لیے، سارا کام کر لیا، گھر جا کے ہماری حرکتیں وہی الٹی ہیں، پھر کیا ہے؟ پھر ثواب تو مل جائے گا، قیامت میں یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ تو نے روزہ نہیں رکھا تھا، روزہ تو رکھا تھا، نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، روزے کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن حقیقت سیام کے خلاف وہ اس پر ہم قائم تھے، اس کے خلاف ہم چلتے رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہ کی۔ پیارے بھائی، ایک ہے ثمرات کا ہو جانا۔ ثمرات کیا ہیں؟ وہ اصل میں وہ تجلیات ہیں جو اس نیکی کی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ نیکی کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ جناب علی اب اس کے اثرات بھی ہم پر مرتب ہوں گے، وہ اس طرح مرتب نہیں ہوں گے، وہ اس وقت مرتب ہوں گے جب کہ تم اس کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے، ایسی حرکت نہیں کرو گے جو کہ اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ اور وہ اثرات کو ختم کرنے والی چیز کون سی ہے؟ پیارے بھائیو، نیکی تو تو نے کر لی پر تو بدی سے نہ بچا، نیکی تو نے کر لی پر تو بدی سے نہ بچا۔ دیکھیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کا معنی معلوم ہے؟ آپ سمجھیں بہت نیکی کرنے والا، متقی کا مطلب نیکی کرنے والا تو نہیں، وہ تو صالح ہے نیکی کرنے والا۔ متقی ہے تقوی سے، تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، متقی کسے کہتے ہیں؟ بچنے والے کو کہتے ہیں۔ نیکی کرنے والے تو بڑے مل جائیں گے پر گناہ سے بچنے والا کوئی ملے گا۔ نیکی کرنے والے تو بڑے مل جائیں گے پر گناہ سے بچنے والا وہ کوئی ملے گا۔ ہم نے یہاں پر نماز تو پڑھ لی، گھر میں جا کے وہی موبائل کھول لیا، وہی گندغلیظ تصویریں دیکھ لی، وہی سارے معاملات ہو گئے، ہمارا دل دماغ تو اس میں تھا۔
اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو ٹھیک ہے ثواب تو مل گیا مگر اثرات مرتب نہیں ہوں گے. اثرات تب مرتب ہوں گے جبکہ تو بدی سے بچے گا. اور دیکھیے اس بات پر دلیل میں پیش کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید نے اس امت کے سب سے زیادہ افضل ترین ہستی کو قرآن نے کس لقب سے یاد کیا ہے؟ سب سے اس امت میں، بلکہ اس امت میں کیا میرے آقا کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کی امتیوں میں سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے نہیں ہے؟ سب سے افضل ہستی وہ ہے نا. اب قرآن نے ان کے بارے میں کیا بات فرمائی؟ قرآن کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو زیادہ بچنے والا ہے. یہ نہیں کہا گیا جو زیادہ نیکی کرنے والا ہے. نیکی تو ہو جاتی ہے، اس کے اثرات مرتب تب ہوتے ہیں جب کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے بہت سب سے زیادہ بچنے والے ہیں. جب سب سے زیادہ بچنے والے ہیں تو رب العالمین نے ان کو اس امت کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار قرار دیا. اور افضل البشر بعد انبیاء کون ہوئے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر ہوئے، کیونکہ آپ اتقا ہیں اور سب سے زیادہ بچنے والے ہیں. لیکن ہم لوگ نیکی تو کر لیتے ہیں پر گناہوں سے تو بچتے نہیں. کیا فائدہ ہو؟ نیکی تو کر لی، اس کے بعد کیا کیا؟ جناب مل جا کے جھوٹ بول دیا. دکان پر ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے. اب میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے آقا دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ ایک شخص بازار میں آواز لگا رہا تھا. کہتے یہ مجھے مال اتنے کا پڑا ہے، حالانکہ اس کو اتنے کا پڑا نہیں تھا. وہ اس لیے میرے آقا نے فرمایا وہ اس لیے یہ آواز لگا رہا تھا کہ مسلمان کو دھوکہ دے دے اپنی بات سے اور اس کے بعد اپنا سامان کو بیچ دے. میرے آقا نے فرمایا سامان تو بک جائے گا، یعنی پیسے تو آ جائیں گے مگر برکت ختم ہو جائے گی. پیارے بھائیوں میں آخری جملے میرے سنوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری جملے وہ کیا ہے؟ آج سے آپ 50 سال پہلے چلے جاؤ، ایک گھر میں جو آج ایک گھر میں دولت ہے، پورے خاندانوں میں اتنی دولت نہیں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی نا. پورے خاندان کے اندر اتنی دولت نہیں جو آج ایک گھر کے اندر دولت ہوتی ہے، مگر پھر بھی بندہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ دولت تو ہے پر برکت ختم ہو گئی ہے. اور جن کی یہاں برکت ہوتی ہے خدا کی قسم مجھے کہنے دیجیے جو مال حلال ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے، وہاں پر محمود بھائی کی متوجہ ہو کے کہتا ہوں ڈبے خود بخود بڑھنے لگ جاتے ہیں. کہہ رہے بعضوں کا تھوڑا سا مال ہوتا ہے سب لوگ کھا لیتے ہیں، بس اتنا مال ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ختم ہو گیا. اب میرے آقا حضور علیہ السلام اللہ اکبر، میرے آقا کی حدیث یاد آئی. سبحان اللہ. میرے آقا تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا جنابی بڑا زبردست کھانا، بہت کھانا ختم ہی نہ ہو. ایک اور شخص آیا، اس نے 2 لقموں میں کھانا نبیڑ دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کی ابتدا کتنی برکت کی تھی اور اس کی انتہا کیسی ہوئی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو آیا تھا نا یہ بغیر اس نے بسم اللہ پڑھے کہ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا. پیارے بھائیو ایک بسم اللہ نہ پڑھ کے کھانے کی بے برکتی ایسی ہوتی ہے. اب غور تو کرو کہ ہم لوگ کتنے کھانے بسم اللہ کے ساتھ کھاتے ہیں. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں جو کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہیں کھاتے. کوئی شبہ نہیں اس میں الحمدللہ. آپ کے محفل میں جانتا ہوں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ جب بھی کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا پیارے ساتھیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے حال کو درست کریں اور یہ کہ اپنے آپ گناہوں سے بچائیں. اور پیارے بھائیوں گناہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور اس کی حبیب کی تعظیم کو کم کرنا ہے. خدا کے پردے میں رسول کی تعظیم کو کم نہ کرو. لوگوں نے خدا کے پردے میں رسول کی تعظیم کو کم کرنا شروع کر دیا.
جب بھی کوئی تعظیم کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے۔ اس پر ہمارے امام کا ایک مصرع ہی کافی ہے، ایک شعر ہی کافی ہے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ رب کی بات میں دعا ہے اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما۔ میں آپ سب کی دعا گو ہوں اور آپ سے دعا دوں ہوں اللہ تعالی رحمت فرمائے۔ دعا کرنی ہے بس قائم ہو ماشاء اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد البارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ میرے پروردگار تمہاری شادی کو قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ نیکی پر استقامت عطا فرما، نیکی پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، برائی کی نفرت بھی ڈال دے اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو حاضر کی خیر فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جن کی گھروں میں بیماری، ان کی گھروں کی بیماری تکلیف آزاری کو دور فرما دے۔ یا اللہ تمام کے رزق حلال میں فراخر برکت عطا فرما اور اپنے جناب سے غیب سے رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ کوئی بھی ہاتھ سے خالی نہ جائے، یا اللہ کوئی بھی ہاتھ سے خالی نہ جائے۔ یا اللہ ہمارے باطنوں کو صاف ستھرا بنا دے۔ یا اللہ اس مسیح کی آواز فرمانے والوں کو تو آباد فرما۔ یا اللہ اس مسیح کی آواز فرمانے والوں کو تو آباد فرما۔ ماشاء اللہ یہ محمود بھائی ان کے ساتھی جتنے بھی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سب ماشاء اللہ بڑے قریبی دوست ان کے اور بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بڑا ان کا دوستوں کا اور ان حضرات کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ اس مسیح کی آباد فرمانے والوں کی بھی خیر ہو، آباد کروانے والوں کی بھی خیر ہو، بنانے والوں کی بھی خیر ہو، بنوانے والوں کی بھی خیر ہو۔ یا اللہ حضور کا عشق ہمارے سینوں کے اندر موزن ہو جائے۔ آمین آمین۔